السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ افغانستان کی قیادت کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نہایت ہی محترم ملا منصور صاحب کو ان کو یہ پیغام میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام میں طالبان کی اعلیٰ قیادت کو بھیج رہا ہوں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور مختلف ادوار دیکھنے کے بعد، افغانستان کی تاریخ پڑھنے کے بعد ہر شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ افغان ایک غیور قوم ہے۔ افغانستان کے رہنے والے دین کے ساتھ اٹیچ ہے۔ افغان کی تاریخ کے اندر یہ بات خصوصیت کے ساتھ آتی ہے کہ جب شام سے عراق تک، عراق سے لے کر ماوراء النہر کے علاقوں تک ممبروں کے اوپر بنو امیہ کے زمانے میں امام علی پر سب و شتم ہوتا تھا، امام علی علیہ السلام کے اوپر انہیں گالیاں دی جاتی تھی ہر مسجد کے ممبر سے، تو افغانستان ایک واحد خطہ ہے، اس کا غور کا علاقہ۔ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہے کہ جو غوری ہیں ان کی مساجد محفوظ تھی، یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے علاقوں میں بھی، لیکن یہاں بھی جب محمد بن قاسم پہنچا ہے تو وہ بھی زبردستی یہ کام کروایا کرتا تھا لوگوں سے، محدثین سے، ورنہ ان کی داڑیاں کاٹ دیا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال افغانستان کے اس علاقے غور کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں پر امام علی علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی گئی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ افغانستان کی تاریخ ایک درخشاں تاریخ رہی ہے، چمکتی ہوئی تاریخ ہے، اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی باہر سے حملہ آور آئے ہیں وہ یہاں پر پسپا ہوئے ہیں، ایک یمن میں اور دوسرا افغانستان کے اندر۔ تو بہرحال اس کی تاریخ کے حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آج کے حالات کے اندر چونکہ پاکستان کا پڑوسی ہے افغانستان، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے ساتھ حالات وہ بہتر نہیں جا رہے ہیں، اور طالبان کی جو موجودہ قیادت ہے جب سے یہ اقتدار میں آئی ہے تب سے حالات آپس میں کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے سیاسی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور بین الاقوامی سیاست بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پر ہر طرح کی چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف چند چیزیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں طالبان کی قیادت کے لیے کہ ہمارے اس خطے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو میرا یہ پیغام، میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ میری ان گزارشات کے اوپر غور ضرور کیا جائے گا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پشتو زبان کے اندر جو افغانستان کے چینلز ہیں اس پر پاکستان کے خلاف مواد ڈالا جا رہا ہے، اور طالبان کے جو رہنما ہیں وہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں جس سے جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو ایک ہمسائے پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمسائے ہیں، اور ہمسایہ خواہ وہ غیر مسلم بھی ہو، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب یہ پڑوسی کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو، یہ کوئی تفریق نہیں ہے، بس پڑوسی جس کے ساتھ گھر کی دیوار لگ رہی ہے یا ملک کی دیوار لگ رہی ہے۔ اس تناظر میں بھی ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اسی طرح ایران بھی اور بھارت بھی، چائنا بھی، یہ ممالک ہیں۔ افغانستان، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی آئین رکھنے والے ہیں اور اسلام کی بنیاد پر آگے ریاست کا نظام چلائیں گے، اور پاکستان دنیا بھر کو معلوم ہے کہ اس ملک کے نام کے ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ جڑا ہوا۔ یہ صرف پاکستان نہیں ہے مملکت پاکستان، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی اس کا آئین اسلام کے اوپر ہوگا، قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا ہے، اور حلف اسی چیز کے اوپر لیا جاتا ہے جو ہماری مقتدرہ ہے ان سے کہ وہ قرآن و سنت کی آیات اور حدیث کی پابندی کرے گے۔ تو لہٰذا دونوں اسلامی ملک ہیں، یہ دوسرا رشتہ ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ثقافتی طور پر افغانستان اور پاکستان کے لوگ باہم ملے ہوئے ہیں، یہ جدا نہیں ہیں۔ افغانستان میں پشتو بھی بولی جاتی ہے، فارسی بھی کی تعلیمی زبان ہے، وہاں پر دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، لیکن پشتو جہاں افغانستان میں کے ایک بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے، اور طالبان کی جو قیادت ہے جو قندھار سے تعلق رکھنے والی ہے وہ پشتون ہے، وہ فارسی بان نہیں ہے، پشتون ہے،
اور پاکستان میں ایک بڑی آبادی جو ہمارے پشتون لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ چیز یہاں کی ثقافت اور یہاں کا کلچر وہ افغانستان کے ساتھ آپ کو ملتا جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ پاکستان میں سے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر اگر آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بالکل آپ افغانستان کے اندر آ گئے۔ کراچی کے اندر جو سوراب گوٹ کے اوپر علاقہ ہے الاصف، وہاں کسی زمانے بلکہ کسی دور میں اب بھی جب کوئی انٹر ہوتا ہے تو افغانی وہاں پر موجود ہے، افغانستان کے ہمارے بھائی وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اقتصادی روابط بھی ہیں۔ اس وقت دنیا میں اقتصادیات کی بولی جاتی ہے کہ جہاں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو دنیا اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کا یہ تعلق بھی موجود ہے۔ الغرض اقتصادی، فکری، مذہبی، علاقائی، ثقافتی اعتبار سے اگر ہم افغانستان اور پاکستان کو دیکھیں گے تو یہ باہم جڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسے میں نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ کچھ گلے شکوے ہمیں ہیں اور کچھ گلے شکوے انہیں ہیں۔ تو ان گلے شکووں کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مناسب کیا بات ہے؟ کیا یہ بات اس خطے کے امن کے موافق ہے کہ وہاں سے لوگ ایسی تقریریں کریں کہ پاکستان کے خلاف؟ مثلا میں ایک افغان کمانڈر کی گفتگو سن رہا تھا کہ جو یہاں کے فوجی جو بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہوا ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں عار دلا رہا تھا۔ وہ افغان کمانڈر وہ ایسی گفتگو کر رہے تھے جس سے جو بالکل نازیبا گفتگو ہے، کوئی شخص بھی اگر پاکستانی اسے سنے گا تو وہ پسند نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ بھی کہ ان کا خون کھول اٹھے گا کہ بھائی ہمارے ملک کے بارے میں آپ ہمیں اس طرح کا عار دلا رہے ہو۔ یہ کوئی سفارتی گفتگو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس سے یوں معلوم ہو رہا ہو کہ آپ ہمارے اور جو آپ کے درمیان میں جو اختلافات ہیں اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جناب یہ تاریخی فیکٹ ہے تو اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرچ لگانے کی کوششیں وہ ہمارے درمیان میں دوریاں پیدا کریں گی۔ اسی طرح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات، یہ نیوز بھی چلی ہے اور بہت سارے یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی موجود ہے کہ وہ طبقات، وہ لوگ کہ جو پاکستان کو مطلوب ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بے گناہ عوام کا، یہاں کے معصوم بچوں کا خون کیا، قتل کیا، وہ افغانستان میں سرکاری تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا اعتراض جو یہاں کے لوگوں کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، کہ طالبان جو کہ حنفی، خود کو حنفی کہتے ہیں اور دیوبند کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اہل سنت کے ہیں، انہیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ تکفیریوں کا حصہ نہیں ہے، سلفی وہابی خاص طور پر جو مائنڈ سیٹ ہے، داعشی، ہر سلفی بھی نہیں، کوئی شخص یہ کہے جو میں نے یہ لفظ استعمال کیا سلفی تو میں ہر سلفی کو ٹیررسٹ سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ تکفیری عنصر کہ جو آئی ایس آئی ایس کے اندر ہے، جس نے عراق اور شام میں لوگوں کا قتل کیا، پاکستان کے اندر انہوں نے یہاں پہ عام لوگوں کا قتل کیا ہے، اداروں کے لوگوں کا قتل کیا ہے، بچوں کو۔ تو ایسے افراد جو ہے جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں، ان کا سرکاری تقریبات کے اندر جانا دراصل یہ چیز یہاں کے لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی افسوس کن اور پریشان کن صورتحال ہے کہ اول دن سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف تو سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف، یہاں کے امن کے خلاف، اور یہاں انہوں نے قبول بھی کیے ہیں، جب اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا۔ دیکھیں طالبان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو انہیں پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں مدرسے کا شخص ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری ان باتوں کو طالبان قیادت وہ غور سے سنے گی۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ وہ آپ سے کچھ اور توقع رکھتے ہیں، وہ آپ سے یہ توقع وابستہ رکھنا چاہتے ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر کہ آپ طاغوتی قوتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ کہ یہ کہ آپ پاکستان کے لیے مسئلہ بنیں گے۔
مگر صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ الٹا پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، نہ صرف مسئلہ بننا بلکہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے، انہیں پناہ دے کر، ان کو اپنے پاس رکھ کے، کہ جو بے گناہوں کے خون کے اندر ملوث ہیں۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ خوارج کے پاس پہلے پیغامات بھیجے گئے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، انہیں دین کی طرف بلایا گیا۔ مذاکرات اس چیز کے کہ وہ واپس امیر کی اور امام کی اطاعت کے اندر آ جائے۔ جب نہیں آئے، انہوں نے انکار کیا تو ان کے ساتھ قتال کیا گیا۔ انہوں نے امام علی کے سفیر کو قتل کیا، عبداللہ ابن خباب کو۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دیتا چلوں، چونکہ شریعت کی بات ہے تو طالبان یہ فقہ کو جانتے ہیں، تو میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کی جو قاتلین ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی، امام علی علیہ السلام امام بنے، امیر بنے، تو کچھ لوگ باغی ہو گئے، جن کا بخاری کے اندر موجود ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فئہ باغیہ کہا، باغی کو، صحیح بخاری کے اندر۔ امام علی نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ کیوں جنگ کی؟ کیا اس لیے کہ وہ کافر تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، بظاہر اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے، پھر بھی امام علی نے ان کے ساتھ جنگ کی، جہاد کیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ ریاست کے باغی لوگ تھے، ریاست کی رٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ تو اگر طالبان جو پاکستان کی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، جو ان طالبان کی بات کروں جو یہاں پر بم دھماکے کرتے ہیں، اور انہیں پناہ دینے والے لوگ آپ ہوں گے، تو بتائیے کیا یہ اسلام کی نقطہ نگاہ سے، شرعی حوالے سے یہ درست بات ہے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہو نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا وہ بھی جہاد کرے، تو اس کا مطلب پھر آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کیا آپ ان کے نظریے کو قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں؟ کیا آپ بھی ان کی فکر کے حامی ہیں کہ بے گناہوں کا قتل کرو، جمہوریت کو کفر کہو؟ کیا طالبان کی اندر شورائی سسٹم موجود نہیں ہے؟ تو آپ نے جو ان کو پناہ دے رکھی ہے، یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ وہاں سے دراندازی کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، پاکستانیوں کو مارتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں آپ کے۔ تو آپ یہ غلطی کیوں دہرا رہے ہیں؟ آپ ایسی غلطی کیوں کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل شرعی اعتبار سے، میں طالبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری سیرت رسول کے اندر آپ کو ایک بھی گواہ نہیں ملے گا اس واقعے کا، کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلین کو پناہ دی۔ حضور نے کبھی قاتلین کو پناہ نہیں دی۔ امام علی علیہ السلام نے ان قاتلین کے ساتھ جہاد کیا، ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ریاست کے فرد کو شہید کیا، عبداللہ ابن خباب کو، خوارج کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ تو یہ میرا آپ کو پیغام ہے، آپ ان گزارشات کے اوپر غور کریں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، اور میں شریعت کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو، میں شریعت کا، آپ کہیں گے کہ میں کون ہوتا ہوں شریعت کا مسئلہ سمجھانے والا؟ بھائی اگر ایک چیز آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئی ہے تو یہ آپ کی طرف سے صحیح پیغام نہیں جا رہا۔ دیکھیے جس پیغام کو لے کر آپ لوگ آئے ہیں، آپ اپنے ملک میں اس کو نافذ کریں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں بات پاکستان کے ساتھ ہوگی تو پاکستان کی اپنی حدود ہیں، یہاں کا اپنا ایک آئین ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان، ایران اور جو پڑوسی ممالک کے حالات درست ہوں اور ہم آپس میں ٹریڈ کر سکیں، اس خطے کے لوگوں کا بھلا ہو۔ دیکھیں پوری دنیا یونائٹڈ ہو چکی، پوری دنیا وہ ایک ہے، وہاں سرحدوں کا نظام ہی ختم ہو گیا، کوئی سرحد ہی نہیں ہے وہاں پر، کوئی باڑ ہی نہیں لگی ہوئی، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ کاپیران دی، تو وہ کاپیران تو سارے متحد ہو رہے ہیں، وہ کاپیران تو سارے متحد ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمانان، یہ سارے ظالم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں بارڈر سسٹم ہی نہ ہوتا، ہمیں اتنا آپ کے اوپر اعتماد ہوتا، آپ کو ہمارے اوپر اتنا اعتماد ہوتا، یار آپ کہتے کہ یہ ہٹاؤ سب کچھ، ہم ایک ہی ہیں، کوئی ٹیکس کا سسٹم ہی نہ ہوتا، سب ایک، کوئی ویزے کا ہی سسٹم نہ ہوتا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے، ہم یونائٹڈ ہوتے، ہم ایک متحد ہوتے۔ اسی طرح ایران کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں اتنی غلط فہمیاں ہیں۔ چلو ویزے کا سسٹم ہم رکھ لیں، دیواریں لگا دیں، لیکن بھائی اتنا شک تو ہم ایک دوسرے کے اوپر نہ کریں، اس طرح کی بولی تو نہ بولے نا۔ پاکستان میں آپ کو کوئی بندہ ایسے نہیں ملے گا کہ جو
آپ کے خلاف اس طرح کی تقریریں کرو، لیکن آپ لوگوں نے تقریریں شروع کی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف، تو اس پہ غور کیجیے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یوٹیوب پر آپ کو ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی کہ جو اس طرح سے میں بھی چاہوں تو میں یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر آپ کو کیا سے کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے بات وہی کرنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا اقرب للتقویٰ. عدل کرو، عدل، انصاف سے کام. لیکن دیکھنا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا. تو میری یہ گزارشات ہے، امید کرتا ہوں اس کے اوپر غور سے لیا جائے گا، اور خلوص دل سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، پوری دنیا میں امن ہو، اور ہم مسلمان تو سب سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ. اپنے اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدائے پامان. ہر کلا راشا پخیر راغلے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.